جب بھی پاکستان سے آتے ہیں نا، جو آپ کو ایک کانٹریکٹ لیٹر دیا جاتا ہے، کائنڈلی وہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کیجئے کہ بھائی ہم لوگ سائن کر رہے ہیں، اس پہ بیسک سیلری کتنی لکھی ہے، ہم لوگ سائن کر رہے ہیں اس پہ ورکنگ ہاورز کتنے لکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ سائن کر رہے ہیں اس میں میڈیکل کیا کمپنی ہمیں دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم عباس یوٹیوب چینل، اور مجھے کہتے ہیں عباس۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی سوشل سیکیورٹی کارڈ کے حوالے سے، اور کافی زیادہ پازیٹیو رسپونس بھی ملا اس کا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ کافی دوست ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا ملیشیا میں ہم لوگوں کے کیا مطلب حقوق ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنا حق کیسے ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے یا کیسے چھیننا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ جب بھی پاکستان سے آتے ہیں نا، جو آپ کو ایک کانٹریکٹ لیٹر دیا جاتا ہے، کائنڈلی وہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کیجئے کہ بھائی ہم لوگ سائن کر رہے ہیں اس پہ بیسک سیلری کتنی لکھی ہے، ہم لوگ سائن کر رہے ہیں اس پہ ورکنگ ہاورز کتنے لکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ سائن کر رہے ہیں اس میں میڈیکل کیا کمپنی ہمیں دے گی، ہم لوگ جس پیپر پہ سائن ہے، جس ایگریمنٹ پہ ہم لوگ سائن کر رہے ہیں، کیا اس کے ڈیوٹی ہاورز کتنے ہیں، 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے، کیونکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں پاکستان سے ہم لوگوں کو بس یہی بتایا جاتا ہے بھائی آپ کا ویزا لگ گیا ہے، آپ نے فلاں جگہ کام کرنا ہے، آپ فلاں برانڈ ہے اس میں اتنے گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں بڑا آتا ہے یار اتنا بڑا برانڈ ہے، اس میں یہ ہوگا، اے سی لگا ہوگا، بہترین کام ہوگا، تو رہائش بھی اچھی ہوگی، مطلب کافی زیادہ لولی پاپ دیے جاتے ہیں نا پاکستان سے جو بھی نئے آتے ہیں۔ جب ادھر بیچارے آتے ہیں تو ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی رہائش کا اگر دیکھیں تو ایک روم میں 7-7 8 لڑکوں کو رکھا جاتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کی کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ 2-2 4-4 دن بیچارہ انتظار کرتا ہے کب میرا باس آئے گا اور مجھے لے کے جائے گا۔ اسی سلسلے میں پاکستان حکومت نے ملیشیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا سوشل سیکیورٹی، جس کے تحت جو بھی پاکستان سے آئیں گے نا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جو لیگل طریقے سے آئیں گے، جو پاکستان ہائی کمیشن کی اپروول سے آئیں گے، وہ سب کے سب اس پروجیکٹ کے انڈر ہوں گے، وہ سب کے سب اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ جو انڈر ٹیبل آتے ہیں یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ملیشیا میں یو ٹرن ویزے والے ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کائنڈلی لہٰذا کوشش کریں جب بھی پاکستان سے آتے ہیں لیگل طریقے سے آئیں، ملیشیا میں رہنا ہے لیگل کام کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو چاہیے پاکستان ہائی کمیشن میں جائیں، نہ کہ کسی سوشل میڈیا پہ اپنی وہ پوسٹیں لگائیں، نہ کہ کسی سے ریکویسٹ کریں بھائی میرا باس مجھے سیلری نہیں دے رہا۔ بھائی پاکستان ہائی کمیشن کس لیے موجود ہے؟ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف پاسپورٹ بنانا ہے یا ہمارا ID کارڈ رینیو کر دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہماری مدد کے لیے بیٹھے، اور الحمدللہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی ایمبیسی سے اچھے ہیں، کہ کم از کم جو ہمیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی کوئی مسئلہ مسائل ہو اس کے حل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، 320 کہتی ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے یا کچھ ہفتے مہینے پہلے کی بات ہے، 320 قیدی گئے پاکستان میں، تو وہ میری ایفرٹ تو نہیں تھی، وہ آپ لوگوں کی ایفرٹ تو نہیں تھی، وہ انہی لوگوں کی ایفرٹ تھی، گورنمنٹ کی ایفرٹس تھی۔ تو لہٰذا اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں پہ کوئی غلط ہو، ہمارا حق ہے ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارا حق ہے کہ ان کو یاد دہانی کروائیں، اگر نہیں سمجھ آتی تو اس پہ تنقید بھی کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس سائلنٹ ہو جو آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا اور ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی مسئلہ ہے سیلری کا، اگر آپ کا باس آپ سے ایکسٹرا ٹائم لگوا رہا ہے، آپ کو سیلری نہیں پراپر دے رہا، اگر آپ نے اوور ٹائم کیا ہے، اس کے رہائش اچھی نہیں ہے، یا میڈیکل کے فیسلٹیز نہیں آپ کو دے رہا، تو سب دوستوں کے لیے ریکویسٹ ہے بھائی پاکستان ہائی کمیشن میں آئیں، انہیں ایک ریٹرن میں اپلیکیشن لکھ کے دیں،
جب تک آپ پاکستان ہائی کمیشن میں نہیں آئیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی علم ہوگا کہ بھائی ہمارے ایسے پاکستانی بھائی ہیں ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے. لہٰذا سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنتے ہیں تو پاکستان ہائی کمیشن میں جائیں تاکہ ان کو علم ہو سکے کہ فلاں کمپنی ہمارے پاکستانی کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہی. جب تک پاکستان ہائی کمیشن تک کوئی انفارمیشن ہی نہیں جائے گی تو ان کے پاس کوئی غائب کا علم تو نہیں ہے, یہ کوئی میجک تو نہیں ہے کہ ان کو علم ہو جائے گا کہ بھائی فلاں کمپنی نے پاکستانی لیبر کو بلوایا, پاکستان سے 100 بندہ آیا تو اب ان کو نہ ادھر کو مسئلہ مسائل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. ایسے نہیں, جب تک آپ بتائیں گے نہیں. تو لہٰذا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان ہائی کمیشن کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ سب دوستوں کے لیے بہتر ہوگا. انشاءاللہ ایسے لوگوں کی آگاہی کے لیے ہم لوگ ویڈیوز بناتے رہیں گے. آپ بھی ہمیں کومنٹس میں نیچے SM عباس یوٹیوب چینل پہ کومنٹ کر کے اپنی راہ سے آگاہ کیجیے گا. جو بھی مسئلے مسائل ہوں ان پہ ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان مسائل پہ بھی ڈسکس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.